السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑا اعلان سامنے آیا ہے، لازمی ہے کہ اس سے آپ کو آگاہ کریں۔ وہ اعلان کیا ہے؟ اور اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ اس وقت مدارس نیوز دیکھ رہے ہیں۔ یہ مدارس نیوز کا یوٹیوب چینل ہے، اور مدارس نیوز پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری جو ہر آنے والی ویڈیو ہے اور معلوماتی ویڈیو ہوتی ہیں وفاق المدارس کی طرف سے اور خصوصاً دوسرے مدارس کی طرف سے، تو وہ آپ تک جلد سے جلد پہنچتی رہے، اور جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ اس سے آپ آگاہ ہوتے رہیں۔ تو بہرحال چلتے ہیں خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ اس وقت ضمنی امتحان میں درجہ کتب کے تمام داخلے آن لائن ہوں گے، داخلہ فارم قبول نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک بڑی خبر ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ طلبہ کرام کے لیے آسانی بھی ہے اس میں ظاہر ہے، اور وفاق المدارس کے طلبہ کرام جو اس حوالے سے پریشان تھے کہ بھی اپنا ضمنی داخلہ کیسے بھیجیں گے، کہاں سے فارم نکالیں گے، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، فیس کہاں جمع کرائیں گے، وہ تمام پریشانیاں جو اس وقت طلبہ کرام کی دور ہو گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ نظر ثانی کی جو درخواستیں 20 رمضان المبارک تک ملنے والی ہیں، ان پر جو نظر ثانی ہوگی وہ 10 شوال تک ہوگی، اور باقی جو درخواستیں ہیں اس کی نظر ثانی بعد میں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک طلبہ کرام کا اس پر ایک سوال تھا، اس کا جواب بھی یہاں پر مل گیا ہے۔ طلبہ کرام کا سوال یہ تھا کہ نظر ثانی ہم کروائیں یا پھر ضمنی کروائیں، کس کا داخلہ بھیجیں؟ اگر ان کی اصل میں خواہش یہ تھی کہ نظر ثانی اگر وہ داخلہ بھیج دیتے ہیں تو کیا نظر ثانی کا رزلٹ ضمنی داخلے سے پہلے آ جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کا نظر ثانی کا رزلٹ پہلے آ جاتا ہے اور ان کا مثلا ایک پیپر فیل ہے، وہ اس میں پاس ہو جاتے ہیں، یا ان کے 2-4 نمبر کم ہیں ممتاز ہونے میں یا کسی اور لحاظ سے، وہ ان کو مل جاتے ہیں، تو پھر ان کو ضمنی دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے طلبہ کرام اس حوالے سے بڑے پریشان تھے۔ ان کا جواب مل گیا یہاں پہ۔ جواب یہ ہے کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان کا ضمنی ہو یا پھر نظر ثانی ہو، دونوں کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے، دونوں کی لاسٹ ڈیٹ 10 شوال ہے، وہ یہاں پہ موجود ہے۔ یہ لیکن سارے ورک پہ آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس سامنے سب سے پہلے جو ہے یہ عام اعلان، ضمنی کا جو عام اعلان ہے وہ آپ کے سامنے کھل جاتا ہے۔ یہاں آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ نظر ثانی کا جو ہے ضمنی جو درجہ کتب کے امتحان ہیں ان کے پہلے دیکھ لیتے ہیں، ان کی جو آخری ڈیٹ ہے، داخلے 10 شوال تک ہوں گے، وصول کیجیں گے۔ ضمنی درجہ میں کتب کا داخلہ آن لائن ہوگا، داخلہ فارم وصول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات آ گئی۔ اچھا، اب جب نظر ثانی آپ کرواتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھی آپ کا رزلٹ ضمنی سے پہلے آ جائے، تو ہرگز ممکن نہیں ہے، آپ یہ سوچ اپنی چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمنی کی آخری ڈیٹ 10 شوال، نظر ثانی کی آخری ڈیٹ 10 شوال۔ جب نظر ثانی کی آخری ڈیٹ 10 شوال ہے تو آپ کا رزلٹ نظر ثانی کے 10 شوال سے پہلے کیسے آ سکتا ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ آپ کا رزلٹ لا محالہ شوال کی آخری ڈیٹ میں یا پھر ذی قعدہ کے شروع میں آئے گا، اور جبکہ ان دنوں میں وفاق کا جو ضمنی ہے وہ تو امتحان ہو چکا ہوگا۔ یہ دیکھیں ضمنی کی جو انہوں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ ہے بروز ہفتہ 29 شوال مطابق 20 مئی، پہلا پیپر ہوگا ضمنی کا۔ اس میں 2 دن، ایک ہی دن میں 2 پیپر ہوں گے۔ اسی طرح اتوار والے دن جو کہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ ہوگی، یکم ذی قعدہ ہوگا، 21 مئی ہوگی، اس دن بھی 2 پیپر ہوں گے۔ پھر سوموار والے دن 2 ذی قعدہ ہوگی اور 22 مئی، اس میں بھی 2 پیپر ہوں گے۔ کل 6 پیپر ہوتے ہیں، 6 کے 6 فائنل، ضمنی امتحان ختم۔ اب آپ کا جو رزلٹ ہے وہ نظر ثانی کا اس کے بعد آئے گا۔ جب رزلٹ اس کے بعد آئے گا، ضمنی امتحان پہلے ہو جائے گا، تو آپ اس گمان میں بالکل نہ رہیں۔ اس لیے ایسے طلبہ کرام کے جو اس حوالے سے یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا رزلٹ پہلے آ جائے گا تو وہ ضمنی نہ دیں، بلکہ ایسے آپ چھوڑ دیں گمان۔ اگر ہاں آپ کے کوئی ایسے پیپر ہیں کہ جن میں آپ کے نمبر بہت زیادہ کم ہیں، آپ اس کی نظر ثانی ہرگز نہ کروائیں۔ پہلے بھی میں کئی بار آپ کو عرض کر چکا ہوں، آپ اس کا ضمنی داخلہ بھیجیں۔ ضمنی میں نمبر بڑھنے کے چانس ہوتے ہیں، آپ کو تیاری کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ نظر ثانی میں آپ کے نمبر کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وفاق کا ایک ضابطہ ہے، اس میں آپ کے نمبر کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ ضمنی کا داخلہ بھیجیے گا آپ کے جس میں نمبر کم ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جس میں آپ کو یقین ہے کہ اس میں آپ کے 2-4 نمبر آپ کو ضرورت ہیں، وہ اس پیپر میں آ سکتے ہیں آپ کے۔
آپ اس کا بھیج دیں نظر ثانی. یا پھر آپ کا یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ بھئی میرے اس پیپر کے اندر بہت نمبر کم دیے گئے ہیں لیکن میرے بنتے اتنے تھے، تو آپ اس کا بھی نظر ثانی کروا لیں. لیکن جس میں آپ کو یقین ہے کہ بھی میرے 30 نمبر ہیں، میں نے 10 نمبر حاصل کرنے ہیں پاس ہونے کے لیے، 10 نمبر نظر ثانی کے اندر نہیں ہوتے. نظر ثانی میں 10 نمبر نہیں ملتے، بہت کم ملتے ہیں. جہاں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، جمع نفی کے اندر نمبر لگے ہوئے ہو تو صحیح ہو، لیکن جمع نفی کرنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اس میں اتنے آ جاتے ہیں، وگرنہ مشکل ہے. تو اس حوالے سے یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ نظر ثانی کی بجائے ضمنی کو زیادہ ترجیح دیں.